رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی چند جھلکیاں اس عنوان سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج یہ سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ حضرت ابراہیم عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو شہر تھا، یہاں بت پرستی اور ستارہ پرستی عام تھی۔ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھر کے بت بنا کر کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کا جو باپ تھا آزر، وہ خود بھی بہت بڑا بتوں کا پجاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، خلیل بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا پیغام اپنی قوم کو سمجھانے کا اللہ نے حکم دیا، تو حضرت ابراہیم نے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ سے کیا۔ اب حضرت ابراہیم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ باپ کا احترام بھی سامنے رکھنا ہے اور توحید سمجھانا بھی ہے، شرک خراب چیز ہے یہ بتانا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیلنج کو کیسے پورا کیا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر کے آپ 48 تک پڑھتے چلے جائیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا احترام بھی ملحوظ رکھا، اس کا بھی لحاظ رکھا، اور توحید کیا ہے، شرک کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو۔ ابراہیم اللہ کا ایک سچا بندہ اور اللہ کا نبی تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو صحیح راستے پر لے کر کے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ کوئی اگر اللہ کے ولی کی عبادت کرے، کوئی کسی نبی کی عبادت کرے، تو وہ یہ اس خیال میں نہ رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے ولی کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے آگے کی قبر کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی غیر کے در پہ جا کر کے مانگنا، اپنی حاجتیں پیش کرنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ آزر تھا، جو وہ ایسا تو نہیں کہ شیطان کی عبادت کرتا تھا، بت کی عبادت کرتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس کو شیطان کی عبادت کا لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، جیسے شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا
حقدار ہے، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، آپ بھی اللہ کی بارگاہ سے دھتکار نہ دیجیے۔ بس یہ 3 جملوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کر دی، توحید بھی سمجھا دی، باپ کا احترام بھی رکھا، یا ابتی 3 بار ابا جان بھی کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں، کہا کہ میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ ظاہر ہے بالکل کلیئر بات تھی اور احترام کے ساتھ تھی۔ اب باپ کا جواب سنیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کسی بھائی بہن کا تذکرہ نہیں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم اکلوتے بیٹے تھے اپنے باپ کے۔ باپ کو ابا جان کہہ کر کے دعوت توحید دے رہے ہیں، مگر باپ کا انداز دیکھیے۔ باپ نے بیٹا نہیں کہا، باپ نے کہا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، میرے معبودوں سے تمہارا پیٹ بھر گیا ہے کیا؟ کوئی اور نیا معبود تلاش کر لیا تم نے؟ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اب ان کو تم نہیں چاہتے، ان کی عبادت تم نہیں کرنا چاہتے۔ باز آ جاؤ لارجمنک، ورنہ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور نکل جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ کچھ دنوں کے لیے، میرے سامنے مت آنا۔ ایک طرف بیٹے کا احترام ہے، یا ابتی کی تکرار ہے، اور دوسری طرف باپ کا یہ سخت رویہ ہے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی ہے۔ جس عمر میں ہمارے نوجوان لڑکے موبائل پر پب جی کھیلا کرتے ہیں اور دن رات لغو اور فضول کام کیا کرتے، اس عمر میں ابراہیم نے توحید کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑا ہے۔ باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی ہے۔ یہاں کوئی پراپرٹی کا میٹر نہیں ہے، کوئی کاروبار کا میٹر نہیں، کوئی روپیے پیسے کا لین دین کا میٹر، توحید کا معاملہ ہے، اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ اس گھر میں توحید پر میں رہ نہیں سکتا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ کہ ابا جان آپ کو سلام ہے، میں جا رہا ہوں آپ کے گھر سے، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ابراہیم علیہ السلام کہ باپ کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم نے جتنے دنوں تک اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، وہ ایک وعدہ تھا اپنے باپ سے جو انہوں نے نبھایا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم کو پتا چلا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تبرّأ، تو انہوں نے برات کا اظہار کر لیا، انہوں نے برات کا اظہار کر لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں۔ تو یہ ابراہیم کی دعوت توحید کا آغاز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی عبادت کرتی تھی۔ اب انہوں نے قوم کو بڑے نرالے انداز میں سمجھایا، ستارے کو دکھا کر کے بتایا کہ چلو اس کو تم رب مانتے ہو، چلو میں تمہارے ساتھ میں بھی مان لیتا ہوں، چلو مان لیتے ہیں ستارہ رب ہے، چاند رب ہے، سورج رب ہے۔ لیکن کیا رب ایسا ہوتا ہے کیا جس کے اندر پائیداری نہ ہو، جو شام رات میں نکلے اور چند گھنٹوں کے بعد غائب ہو جائے، صبح کو نکلے شام کو غائب ہو جائے؟ سورہ انعام اٹھائیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے لے کر کے 80 تک آپ پڑھتے چلے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب ستارہ چمکا ابراہیم نے کہا چلو مان لیتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب ستارہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، کہا کہ جو نظروں سے اوجھل ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب چاند چمکا کہا چلو مان لیتے ہیں چاند میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، غائب ہو گیا، کہا کہ میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جب سورج نکلا، صبح کو لے کے گئے اپنے چھت پر اپنی قوم کے لوگوں کو، سورج دکھایا، کہا یہ سورج ہے نا،
یہ تو چاند سے بڑا ہے، ستارے سے بڑا ہے، حالانکہ حقیقت میں تو بہت سارے ستارے سورج سے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی نظروں میں تو بھائی ستارہ چھوٹا ہے، سورج بڑا ہے۔ کہ چلو مان لیتے یہ سب سے بڑا ہے، یہ رب ہے۔ پھر شام کو لے کر کے آئے، فلما افلت، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا میری قوم کے لوگوں تمہارے معبودوں کی قلعی کھل گئی، چاند غائب، سورج غائب، ستارے غائب، جو خود غائب ہو رہا ہے، خود حاضر ہو رہا ہے، یعنی جو خود کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے، وہ رب ہے، وہ اولاد دے رہا ہے، وہ بگڑی بنا رہا ہے، اس سے قسمت جوڑ کے بیٹھے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، حنیفہ، اور میں سب سے کٹ کر کے اپنا تعلق اس سے جوڑ رہا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا، ان کا جو توحید کی جو انہوں نے دعوت دی، جو پیغام دیا، اس کی یہ دوسری مثال تھی۔ اب ایک تیسری مثال آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ قرآن کریم کا 17واں پارہ اٹھائے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ پتھر کے بت کیوں بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کہا کہ باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ بھی گمراہ ہے۔ ارے ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہا، ہمیں گمراہ کہہ رہا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا ابراہیم کچھ بات ہے، کوئی سیریس بات ہے، مذاق کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، کہا تمہارا رب یہ پتھر کے بت نہیں ہے، وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی رب ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا مجھے موقع ملنے دو، تمہارے ان معبودوں کی اوقات دکھا دوں گا، یہ نہیں بتایا کیا کروں گا، بس کہا اوقات دکھا دوں گا۔ گول مول بات کہی، سیکرٹ بات رکھی، بات کو اوپن نہیں کیا، کہا تمہارے ان معبودوں کی حقیقت میں ایک دن ضرور بتاؤں گا تم، اور ایک دن ان کو مل گیا۔ قوم کا کوئی تہوار تھا، میلہ تھا، قوم کے لوگ اپنے اپنے میلے میں، تہوار میں، ناچ گانے میں مگن تھے، عبادت خانہ پورا خالی تھا، پورے جہاں بت خانہ تھا پورا خالی تھا۔ ابراہیم گھسے اور ان بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، کیسی ہمت اور کیسی جرأت کی بات ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان جس کی جوانی فضول اور لغو اور ناجائز اور حرام کاموں میں گزر رہی ہے، وہ شاید ابراہیم علیہ السلام کی اس ہمت، اس جرأت اور توحید کے لیے اتنا بڑا رسک، ان کو معلوم ہے نا، میں پورے قوم میں اکیلا ہوں، میں، میرا باپ بھی مجھے گھر سے نکال چکا ہے، کوئی میرا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اور میری جان بھی جا سکتی، سب تو معلوم تھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ بچے نہیں تھے، ینگ تھے، نوجوان تھے، اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، الا کبیر لہم، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ اب قوم کے لوگ جب میلے سے آئے اور انہوں نے دیکھا ہے یہ ہمارے غریب نواز، یہ ہمارے داتا، یہ ہمارے دستگیر، یہ ہمارے غوث اعظم، یہ ہمارے فلاں، یہ ہمارے فلاں، یہ سب پڑے ہوئے ہیں جن کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے تھے، جن سے بگڑی بنانے کی دعائیں کرتے تھے، وہ سب تو پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے پڑے، بڑے والے مہاشے کو چھوڑ کر کے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، کا کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، قالوا سمعنا فتن، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے، اسی کو تکلیف ہے ان بتوں سے، وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کا بلاؤ اس کو سب کی آنکھوں کے سامنے، تاکہ سب کے سامنے اس کو اس کے انجام تک ہم پہنچائیں۔ اب بلایا گیا ابراہیم۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہا ابراہیم تمہاری حرکت ہے، تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں نے کیا، اگر ڈائریکٹ بول دیتے تو قوم تو وہیں ختم کر دیتی اور کوئی مقصد بھی نہ حل ہوتا۔ بتوں کو توڑنے کا مقصد صرف اپنی قوم کے بتوں کو ختم کرنا نہیں، ان کے ذہن میں جو بت پرستی ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ میں نے توڑا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون،
ارے دیکھ نہیں رہے ہو سب ٹوٹ گئے, بڑے والے صاحب موجود ہیں, انہی بڑے صاحب کی حرکت ہے, انہوں نے توڑا ہے. ان سے پوچھو, یہ بولیں گے نا, بتائیں گے. یہ اولاد دے سکتے ہیں, بول نہیں سکتے کیا؟ یہ ان سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے فرجعوا الی انفسہم, تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگ جو وہاں موجود تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, ان لوگوں نے غور کیا اور آپس میں کہنے لگے یار انکم انتم الظالمون, ہم ہی لوگ ظالم ہیں. یہ ٹوٹ گئے, جو ٹوٹ گئے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے, اور جو بچے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے کس نے توڑا, ان کو ہم اپنا معبود سمجھ کے بیٹھے. تھوڑی دیر کے لیے دماغ پلٹا, تھوڑی دیر کے لیے توحید کی روشنی دماغ میں آئی. لیکن ظاہر ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے جب شرک کرتے چلے آئے تو اتنی آسانی سے دماغ پر وہ جو موٹی سی پٹی پڑی وہ تو نہیں ختم ہو جائے گی. ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم, کا عجیب بات ہے, نفع نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے, بول نہیں سکتے, بگڑی بنا سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, کا افسوس ہے میری قوم کے لوگوں, افسوس ہے. بڑے سمجھدار ہو تم لوگ, بڑے جینیس ہو, دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار ہو, تمہاری مت کہاں ماری گئی, عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی کہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو. اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے تھے, توحید سمجھا دیا, ان بتوں کی حقیقت بتا دی, مشن سکسیس ہو چکا تھا. اب قوم کے لوگوں نے وہی طریقہ اپنایا جو ہر دور میں اہل حق کے ساتھ اہل باطل نے اپنایا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین, جلا ڈالو اس ابراہیم, جلا ڈالو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. سچا معبود وہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے, اور جھوٹا معبود وہ ہے جس کی مدد دنیا کرتی ہے اور اس کی مدد کے نام پر توحید پر چلنے والوں کو مارتی اور جلاتی ہے. کہا ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. اللہ اکبر, ایمان اور استقامت کو ابراہیم سے سیکھے. ابھی زندگی کے زیادہ دن تو نہیں دیکھے, نوجوانی کی عمر ہے, باپ نے گھر سے نکال دیا, قوم پوری دشمن ہو گئی, اور آج زندہ جلانے کی بات ہو رہی ہے. مگر اللہ اکبر, ابراہیم کے ایمان اور ابراہیم کی استقامت کا کیا کہنا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ان کی زبان پر بس ایک کلمہ تھا, حسبی اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اور اللہ سے بہترین کوئی مدد کرنے والا, کوئی کام بنانے والا نہیں. یہی جملہ تھا بس ابراہیم کی زبان. ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام نہیں کیا کہ چلو بارش برس جائے آگ بجھ جائے, ہوا چل جائے آگ بجھ جائے, نہیں. اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آج اپنے خلیل کو بچانے کے لیے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ, آج تو بدل جا, تیرا کام جلانا ہوتا ہے, آج تجھے جلانا نہیں ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, قوم کے لوگوں نے جو چال چلی تھی اور ابراہیم کو ختم کرنے کا جو پلان بنایا تھا, اللہ نے اس پلان کو ناکام کر دیا. انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. جاتے جاتے یہ بات عرض کرنی ہے کہ چونکہ اگلا جمعہ جب تک آئے گا تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے گا, اور یہ عشرہ ذی الحجہ کے جو شروعات کے جو 10 دن ہیں, سال کے سب سے قیمتی 10 دن ہیں. رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی سب سے قیمتی 10 راتیں ہیں, اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن سال کے سب سے قیمتی 10 دن ہیں. صحیح بخاری کی, ابو داؤد وغیرہ کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے اللہ کو اتنی نیکی کبھی بھی پسند نہیں ہے. ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے بھی ان 10 دنوں کی نیکی ہے. تو لہٰذا ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی ہم تکبیر کے کلمات, اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات, اللہ کے ذکر کے کلمات کثرت سے پڑھیں اور کہیں, قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں, نفلی روزے رکھیں,
1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک اگر چاہیں تو روزانہ رکھ سکتے ہیں، اگر روزانہ نہیں رکھ سکتے تو جتنا رکھ سکیں رکھیں، اور کم سے کم 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، جو 2 سال کے گناہوں کا ہمارے کفارہ بنتا ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے کمپلسری اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن چاند دیکھنے کے بعد ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ قربانی نہ کر لیں۔ جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی مستحب اور بہتر ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور قربانی والے دن، بقرعید والے دن جو ہے، عید الاضحیٰ والے دن، وہ اپنے جب دوسرے لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے اس کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال کاٹیں انشاءاللہ۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ان کو ان کی قربانی کی طاقت نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کا اجر و ثواب دے گا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو معزز حاضرین، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ذی الحجہ کے اس عشرے کو ہمارے یہاں جس طریقے سے اس کی ناقدری کی جاتی ہے ہم اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی قدر کریں، اور ان قیمتی لمحات کو ہم سب زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔